अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह की अदालत में, और जो मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तें थी उनकी समाअत में अदालत के सामने हाजिर हुए। आज बड़ी यकीन दहानी कराई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। वज़ीर कानून मौजूद थे, उन्होंने भी, और अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात कही कि रियासत अब बहुत संजीदा है इस मामले पर, और मिसिंग पर्सनस का जो मसला है उस मसले को मुकम्मल जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि साल हा साल से ऐसा होता है कि लोगों के अपने जो चाहने वाले होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, उनको लापता कर दिया जाता है और बाद में उनकी खबर भी नहीं होती कि वो कहाँ पर हैं, कौन उन्हें उठाकर ले गया, यह भी किसी को मालूम नहीं होता। आज की जो समाअत थी उसमें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का ज़िक्र हुआ कि उन्हें भी उठाया गया और उनका जो केस था वो इन्वेस्टिगेट भी नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ने मज़ीद भी कहा कि SCCP का जो एक अफसर वो भी उसको भी उठाया गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने कहा कि वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये बहुत पेचीदा मसला है और इस मसले की जानिब रियासत का वो रद्द अमल नहीं है जो कि होना चाहिए। इस अदालत ने बार बार मिसिंग पर्सनस के मामले जो हैं केसेस वफाकी काबीना को भेजे, लेकिन उस पर कोई भी उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। काबीना को ये काम करना चाहिए, ये एग्जेक्टिव का काम है। चीफ़ एग्जेक्टिव अगर मिसिंग पर्सनस बाजियाब नहीं होते और ये जबरी गुमशुदगियाँ नहीं रुकती तो अल्टीमेटली इसके लिए अकाउंटेबल जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री होंगे। ये बड़ा वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा। ये भी कहा गया, या तो ये कह दें कि स्टेट फेल हो चुकी है, अगर रियासत फेल हो गई, चीफ़ एग्जेक्टिव बेबस है, इस तरह का बयान आ जाए तो फिर ये अदालत किसी और को ज़िम्मेदार ठहराएगी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। लेकिन ये अदालत ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि मुल्क का सिविल चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो बेबस हो। ये मुल्क जो है ये एक आइन के तहत चलता है और यहाँ सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उन्हीं को ही तमाम जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका मामलात हैं उनमें भी लीड उन्हीं को करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने ये बात एक से ज़्यादा बार कही कि ये अदालत यकीनी बनाएगी कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी हो। मज़ीद भी ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको इस अदालत ने जब मामला भेजा तो आपने उस पर कमेटी तश्कील दी, लेकिन हम समझते हैं कि अब बात कमेटियों के बस की नहीं है, बल्कि इस पर अमली इक़दामात उठाए जाने चाहिए। मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात का तासुर भी नहीं होना चाहिए कि मुल्क की जो इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो किसी शख्स को उठाती हैं। ये तासुर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। गवर्नेंस के बहुत मसाइल हैं और वो मसाइल तभी हल होंगे जब आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। अभी आइन पर उस तरह से अमल दरामद हमारे मुल्क में नहीं हो रहा और यही सबसे बड़ा मसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक छोटा बच्चा इस अदालत में आता है और उसे अदालत क्या जवाब दे कि उसका वालिद कहाँ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि बड़ी मसरूफियात थीं लेकिन इस अदालत के हुक्म से ज़्यादा अहम नहीं थी, इसलिए अदालत के सामने पेश हुआ। कोई लैम एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। बच्चे ने मुझे भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। यह बहुत तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि आगे बढ़ें और उसके वालिद समेत तमाम जो लापता अफराद हैं उनको तलाश किया जाए। और अब हमें उन्हें तलाश करना होगा। अल्लाह जानता है कि ये किसने किया है, लेकिन हम उनकी तलाश करेंगे। ये भी कहा गया कि यकीन दिलाता हूँ कि अपने बिसात के मुताबिक जो हो सका वो करूँगा, अदालतों को, अपनी आवाम को जवाब दे हूँ और उसके बाद अल्टीमेटली अपने रब को जवाब दे हूँ। कोई ब्लेम गेम खेलने नहीं आया अवाम। और ये भी कहा गया कि लापता अफराद की जो कमेटी बनाई है उसकी ख़ुद सरबराही करूँगा, उसकी निगरानी करूँगा
اور ایک رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور یقین دلاتا ہوں کہ وہ رپورٹ جو ہوگی وہ کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ میں ایک سادہ آدمی ہوں، لیکن گزشتہ 4 سالوں میں 2 بار جیل گیا ہوں، اپنی کہانی عدالت کو بتانے نہیں آیا۔ میں ذاتی طور پر بتاتا ہوں کہ اس معاملے کو مزید سنجیدگی سے دیکھا جائے گا اس کو، اور یہ بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ عدالت آئے، لیکن جو کمیٹی بنائی گئی وہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیسز ہیں، 2 بھائیوں کا ایک کیس ہے جن کو وفاقی دارالحکومت سے اٹھا لیا گیا۔ 9 سال تک چیف ایگزیکٹو رہنے والے ایک شخص نے بڑا فخریہ طور پر اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو اٹھانا ریاست کی پالیسی تھی۔ اگر یہ ریاست کی پالیسی تھی تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جس چیف ایگزیکٹو کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس ملک کا ڈکٹیٹر تھا، اور میں اور میرا بھائی اس شخص کے متاثرین میں سے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں ملک بدر کر دیا تھا اور ہمیں ملک بدری میں رہنا پڑا تھا۔ یہ ملک جو ہے اس شخص کے اقدامات کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مسنگ پرسنز پر عدالت نے ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اس کمیٹی کی بھی ایک بھی میٹنگ نہیں ہو سکی۔ اگر کوئی بھی جبری گمشدگی ہوتی ہے تو وفاق میں وفاقی چیف ایگزیکٹو، صوبوں میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایک بھی شخص اگر اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے، چیف جسٹس نے کہا یہ ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، ایشوز ہوں گے لیکن ان کا حل پارلیمنٹ اور چیف ایگزیکٹو کا کام ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے۔ عدالت یقینی بنائے گی کہ سول سپریمیسی کی آئین کی منشا پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ آئین کو نافذ کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ اس عدالت میں آئے ہیں ان کو عدالت نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ ریاست کو ان کے گھروں تک پہنچنا چاہیے تھا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، وہاں پر قانون سازی کریں۔ بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیگر ممالک میں ہوتا ہے، کچھ بھی کریں لیکن اس مسنگ پرسنز والے معاملے کا حل نکالیں۔ یہ تمام جو گفتگو تھی اس کے بعد جو وزیر اعظم جو وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے 10:30 بجے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے پرائم منسٹر آفس آنا ہے، تو اس لیے انہیں اجازت دی جائے۔ عدالت نے انہیں اجازت دی، لیکن بعد میں اٹارنی جنرل سے کہا کہ ہم اس معاملے پر بڑا ایک فیصلہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے دلائل دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو کانٹیسٹ ہی نہیں کرتے بلکہ ہم بھی اس بات کے حق میں ہیں۔ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی عدالت کو بڑا یقین دلایا کہ آپ یقین کریں کہ ہم بھی بڑے سنجیدہ ہیں، یہ اتحادی حکومت ہے اور اتحادی حکومت میں بیٹھی جو جماعتیں ہیں وہ بھی مسنگ پرسنز کی جو ہیں اسی کا مسئلہ وہ بھی اجاگر کرتی ہیں، تو یہ ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے حل کرنا ہے۔ اسی لیے کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی، اس کی ملاقاتیں بھی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے ذاتی طور پر جو دوسری کمیٹی ہے اس کے تمام ممبر سے رابطہ کیا، جو کہ پی ٹی آئی کے اسد عمر ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا گیا اور پرامید ہیں کہ اس معاملے کا کوئی منطقی حل نکال لیا جائے گا۔ وزیر قانون نے 2 مہینے کا وقت مانگا کہ یہ بہت پرانے کیسز ہیں، 21 سالہ پرانے کیسز ہیں، تو اگر کہہ دیں کہ 2 دن میں حل نکال لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں 2 مہینے کا وقت دیا جائے، ہم 2 مہینے میں کچھ نہ کچھ کریں گے۔ لیکن جو پارلیمان ہے اس کی بہت بے توقیری کی گئی، کون کرتا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، بلکہ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے بھی کوئی اس کی پارلیمنٹ کی عزت نہیں کی گئی، اور اس عدالت کا سول سپریمیسی اور پارلیمان کی بالادستی کا جو موقف ہے اس پر ہم عدالت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فرحت اللہ بابر بھی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2015 میں اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور خیال تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز لوگوں کو اٹھاتی ہیں، تو عدالت نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کس کے ماتحت ہیں، چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں، تو سول چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے۔ اگر کوئی یہ بہانہ بناتا ہے کہ اختیار اس کے پاس نہیں کسی اور کے پاس تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آئین سے انحراف کو تسلیم کرتا ہے، پھر اسے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ اس عدالت میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار رجسٹرار ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔
عدالت نے کہا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ اگر چیف ایگزیکٹو ذمہ داری تسلیم نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ چیف ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کا نفاذ عمل میں لائے۔ اب عدالت نے مسنگ پرسن سے متعلق کیسز، جو پہلے کیسز ہیں، ان کے حل کے لیے بھی اور نیا کوئی کیس سامنے نہ آئے اس کے لیے مفصل کوئی لایا عمل بنانے کے لیے وفاقی حکومت کو 2 مہینے کا وقت دیا ہے۔ چیف جسٹس نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ بدقسمتی ہے کہ 35 سال میں جو کچھ ہوا اس سے سول ادارے کمزور ہوئے ہیں، لیکن اب بہتری کے لیے اب ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو اب تمام جو فریقین تھے وہ اتفاق کیا، انہوں نے ایک پیج پہ آئے اور 2 مہینے کا وقت لیا گیا ہے۔ 14 نومبر تک کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ 14 نومبر کو ایک رپورٹ اس عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔